رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء. اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ ومقویت سلطانہ، وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صلوات بر محمد وآلہ. عزیزان محترم، برادران ایمانی، میرے معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء اور شیعیان حیدر کرار امیر المؤمنین، ظاہر سے بات ہے ایام شروع ہو گئے، وہی ایام و شب کہ جس کے انتظار میں پورے سال گزار دیا کرتے ہیں ایک عزا کے لیے. اور یہ یقین جان لیجئے کہ نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اور آپ کی کوئی بساط نہیں کہ غم حسین میں مغموم ہوں یا اپنے ذمہ داری، اپنی بدنی ذمہ داری، اپنے مالی تعاون، اپنی مالی ذمہ داری کو امام حسین کے معاملے میں خرچ کیا جا سکے. یہ بساط ہماری اور آپ کی نہیں ہے، یہ تو توفیق الہی ہے. اللہ جسے توفیق دے دے وہ شامل مجالس ہو جاتا ہے، چاہے جس طریقے سے بھی. ان مجلسوں میں شریک ہونے کے لیے بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہے.
توجہ ہے یا نہیں؟ ان مجالس میں شرکت کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، ان مجالس عزا میں شرکت کرنے کے لیے خاندان اعلیٰ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان مجالس میں شرکت کرنے کے لیے خدمت اہل بیت کی ضرورت ہے۔ اگر خدمت ہے تو ہو سکتا ہے ہم اور آپ سے سید الشہداء کوئی کام لے لیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ علماء کہتے تھے کہ چائے مجلس میں آپ جاتے ہیں، ماشاءاللہ چائے بنوائی، چائے پینے کے بعد کپ دھونا ہے، اس کپ کو بھی دھونا ہے نا اس مجلس میں۔ سید الشہداء کے نظر کی چائے کے کپ کو جسے دھونا ہے پہلے طہارت باطنی لانی ہوگی، تب امام حسین ایک کپ دھلوائیں گے۔ بھائی ناراض نہ ہوئیے، مغموم نہ ہوئیے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں، ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ یہ آ کر نہیں بیٹھتے؟ نواسے رسول کو تو سب مانتے ہیں، عزاداری کے وقت مگر فتوے نکل رہے ہیں، عزاداری نہیں ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا عزائے سید الشہداء ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے، عزائے سید الشہداء وہی کرے گا جسے امام حسین اجازت دیں گے۔ اگر اجازت ہے تو عزاداری ہے، اجازت نہیں ہے سب کچھ ہوتے ہوئے عزادار نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ لہذا فرش غم بچھ گیا، سید الشہداء کی مجلس ہونے جا رہی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، مومنین دوسری جگہ بیٹھے ہوں گے، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے مجالس امام حسین انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ان مجلسوں میں سب سے پہل جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ عظمت فرش عزا بھی ہے۔ فرش عزا کی عظمت کو انسان سمجھے کہ ہم کہاں آئے ہیں۔ یہ وہ در ہے جہاں ایک فرشتہ اگر آ گیا تو قیامت تک نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اجازت نہیں ملتی، دوسرے بھی صف میں کھڑے ہیں۔ قیامت تک فرش عزا پر آنے کے لیے اگر ایک فرشتہ آ چکا ہے دوبارہ نوبت نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ملائکہ صف بصف ہیں، ایک باؤنڈیشن ہے، ایک لیمیٹیشن ہے، اسی اعتبار سے فرش عزا پر فرشتے آ رہے ہیں۔ اب وہ فرشتے جو ایک مرتبہ آئے دوبارہ نوبت نہیں آ رہی ہے، خود فرشتوں میں مایہ افتخار ہیں۔ فرشتوں میں جانے کے بعد کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم جیسا کون کہ ہم حسین کی مجلس سے آ رہے ہیں، حسین کے فرش عزا سے آ رہے ہیں۔ عظمت فرش عزا کو سمجھیے گا، فرشتہ اگر ایک مرتبہ آ جائے تو افتخار کیا کرتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ اب اگر یہی فرش عزا ہر سال ہر روز ہم اور آپ آئیں اس کے بعد ملائکہ سے افضل نہ ہو سکے تو یہ ہماری کمظرفی ہے، ورنہ فرش عزا میں کوئی کمی نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہماری کمی ہے؟ فرش عزا وہی فرش عزا ہے جہاں فطرس بن گیا۔ فرش عزا کی عظمت کو سمجھیے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ دیکھیں انسان کو اس وقت تک کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی جب تک کہ وہ معرفت نہ رکھے اس شے کی۔ معرفت قدر کو بڑھاتی ہے، اگر معرفت نہیں ہے قدر کو نہیں بڑھائے گی۔ آپ چلے جائیے مثلا ایک عالم دین جو کہ زبان زد عام و خاص ہو، متقی، پرہیزگار، ہر زاویے سے ہر اعتبار سے بڑا ہی اعلیٰ پیمانے کا، آپ اس کا احترام کب کریں گے؟ ویسا جیسے کرنا چاہیے جب اسے جانتے ہوں گے۔ ورنہ تھے ایسے علماء
جو کنارے سے گزر گئے لوگ نہیں پہچانتے تھے، اس لیے احترام بھی نہیں کیا۔ ہر شے کا احترام اس کی معرفت پر ٹکا ہوا ہے۔ جب ہم معرفت رکھیں گے تب اسے پہچانیں گے۔ فرش ازا کا احترام کب ہم سمجھ پائیں گے؟ جب ہمیں فرش ازا کی معرفت ہوگی۔ معرفت فرش ازا کیا ہے؟ دو چار جملے، چار چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا معرفت فرش ازا پر، ورنہ میرا موضوع کچھ اور ہے۔ انشاءاللہ جس آیت کو تلاوت کیا ہے اسی آیت کے ذیل میں میں بیان کروں گا کہ عاشورہ میں بہت سارے درس دیے گئے ہیں۔ عاشورہ کے بہت سے درس ہیں جن میں ایک درس عاشورہ کا تولا اور تبرہ ہے۔ زیارت عاشورہ میں آپ پڑھیے یا خود عاشورہ کے واقعے کی طرف دیکھیے۔ سید الشہداء اور ان کے اصحاب نے بہت سے درس دیے، ان میں ایک درس تولا اور تبرہ ہے کہ کیسے امام حسین اور ان کے اصحاب نے تولا اور تبرہ کو آج تک ہمارے لیے محفوظ رکھ دیا۔ انشاءاللہ میرا موضوع یہ ہے اور اس موضوع پر آؤں گا، لیکن اس سے پہلے فرش ازا کی عظمت کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت اللہ اصفہانی بڑے پائے کے عالم دین گزرے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں ایک دن میں 7 مجلسیں ایام ازا میں پڑھنی ہو گئی۔ شروع کے عشرہ اولا میں ہر روز 7 مجلسیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیے اگر آپ سے کہا جائے 7 لیکچر دینے ہیں آپ کو ایک ہی دن میں، یہی 24 گھنٹہ 23 گھنٹہ 46 منٹ 6 سیکنڈ میں 7 لیکچر دینے ہیں، آپ کو تیاری بھی کرنا ہے، لیکچر کے بھی 1 گھنٹہ نکالنا ہے، آنا جانا، پھر خورد و خوراک، زندگی وغیرہ آپ کی۔ 7 لیکچر ایک دن میں، 7 مجلسیں آغا اصفہانی کو ایک دن میں پڑھنی ہے، وقت نہیں ہے۔ انہوں نے بعض مجلسوں میں کہہ رکھا تھا کہ میں آنے کی تو کوشش کروں گا، لیکن فرش ازا بچھے، مان لیجئے گاڑی، ٹریفک، راستے میں یا سوالات ایسے نکل آئے کہ مجھے تاخیر ہو گئی، میری وجہ سے فرش ازا معطل نہ ہو، 10 منٹ انتظار کریے، پھر جو بھی سوزخانی، نوحہ خانی، ماتم ہوتا ہے وہ انجام دے دیا جائے۔ مجلس ہو گئی، پہنچے تاخیر سے ایک جگہ، اور جب تاخیر سے پہنچے تو مجلس ختم ہو چکی تھی، یعنی ماتم ختم ہو چکا تھا، چائے تقسیم ہو رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ پہنچا تو نہیں ہوں اور چلے گئے۔ ایک عزادار نے چائے کا تعارف کیا، یہ لیجئے بسم اللہ چائے پیجئے، کہا نہیں چائے نہیں پیوں گا، اور آگے بڑھ گئے۔ فرش ازا کی عظمت سمجھیے گا اس واقعے سے، آگے بڑھ گئے۔ جب گھر گئے سو جاتے ہیں، عالم رؤیا میں دیکھا صدیقہ طاہرہ کسی کو حکم دے رہی ہیں کہ جتنے بھی خطبہ، جتنے بھی میرے بیٹے کا ذکر کرنے والے ہیں ان کے نام لکھے جائیں۔ سب کے نام لکھے جا رہے ہیں۔ آئے اصفہانی وہیں پر موجود تھے، دیکھا لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کا نام نہیں لکھ رہے۔ ایک مرتبہ مچل گئے، بے چین ہو کر کہتے ہیں بھئی میرا نام بھی تو لکھو، 7 مجلسیں پڑھ رہا ہوں، میرا بھی نام لکھو۔ ایک مرتبہ لکھنے والا لکھنے لگتا ہے، صدیقہ طاہرہ کہتی ہیں نہیں آج کی مجلس میں ان کا نام مت لکھنا۔ شہزادی کونین کیا ہو گیا؟ میں بھی تو ذاکر ہوں، میں بھی تو مجلسیں پڑھ رہا ہوں۔ کہا نہیں آج شامل نہیں ہو ذکر حسین میں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تبرک حسین کو ٹھکرا دیا تھا، چائے نہیں پی تھی، لہذا آج کی مجلسوں سے آپ کا نام نکل گیا۔ فرش ازا کی عظمت سمجھیے، وہی چائے
جو عام معنی میں چائے ہوتی ہے جب اس فرش سے تعلق رکھ جائے تو عزاداری کے قبول کرانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیا چائے پتی میں کوئی خاصیت تھی؟ نہیں۔ بنانے والے میں؟ نہیں۔ تبرک امام حسین، کیوں؟ کیونکہ فرش عزا سے تعلق رکھ چکا ہے۔ عظمت فرش عزا یہ ہے، میں نے عرض کیا وہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں پالنے والے میری نوبت کب آئے گی، میری باری کب آئے گی؟ ایک روز اس کی باری آ جاتی ہے، جب باری آتی ہے مجلس امام حسین میں آیا، چلا گیا۔ جانے کے بعد جو فرشتے آ کر جا چکے ہیں اور جو فرشتے اب تک نہ آئے ہیں اس کے بالوں پر سے خود کو مس کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سید الشہداء کی مجلس میں یہ بندہ، یہ فرشتہ شریک ہوا ہے۔ امام حسین کے فرش کی عظمت یہ ہے کہ اگر ایک فرشتہ اس فرش پر قدم رکھے آ جائے تو اتنا متبرک ہو جاتا ہے کہ دوسرے فرشتے اس کے پر سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں۔ بھئی پر سے پر کو مس کرنا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ بارگاہ بڑے لوگوں کی بارگاہ ہے، حسین علیہ السلام کی بارگاہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں جب ہم پہنچے نہیں تو اس سے تبرک حاصل کرے جو پہنچ چکا ہے، اس لیے مس کرتے ہیں۔ تو عظمت فرش عزا یہ ہے جو ملائکہ کو متبرک بنا رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے اگر ہمارے قدم اور آپ کے قدم فرش عزا پر خلوص کے ساتھ آ جائے تو ہماری بھی وہ عظمت ہو سکتی ہے جو فرشتوں کی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سید الشہداء کا معاملہ ہی الگ ہے۔ چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، آنے کے بعد راوی کہتا ہے مولا ایک حدیث سنی ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ کہا کون سی حدیث؟ کہا ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ نجات، امام حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے، یہ حدیث۔ مولا نے فرمایا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ راوی سوال کرتا ہے کیا آپ تمام کے تمام سفن و نجات نہیں ہیں؟ آپ سب کشتی ہیں یا نہیں نجات کی؟ ہدایت کا چراغ ہے یا نہیں؟ میں ہم سے آپ سے پوچھا جائے کیا امام صادق علیہ السلام نجات کی کشتی ہیں یا نہیں؟ ہمارا آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ہے۔ ہدایت کا چراغ ہے یا نہیں؟ جی بالکل ہے۔ لیکن روایت یہ کہہ رہی ہے چراغ ہدایت امام حسین، کشتی نجات امام حسین۔ تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں یہ سوال ہمارے ذہن میں بھی آ جائے۔ راوی کے ذہن میں آیا مولا آپ سب سفینہ نجات ہیں نا؟ جی۔ چراغ ہدایت ہیں؟ جی۔ پھر امام حسین ہی کو کیوں سفینہ نجات، چراغ ہدایت؟ سوال اچھا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بے شک میں بھی کشتی نجات، میرے جد بھی کشتی نجات، اور امام حسین بھی کشتی نجات، لیکن ایک فرق ہے کشتی حسین میں اور ہم سب کی کشتی میں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وہ فرق کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ایک فرق ہے، کشتیوں میں آپ دیکھیے گا کچھ کشتی آرام سے چلتی ہیں، کچھ کشتی بہت تیزی سے چل رہی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بھی ہدایت دیں گے، ہم بھی کشتی نجات، سید الشہداء بھی کشتی نجات، لیکن سید الشہداء ہوا اسرع،
جلدی جانا ہے، شارٹ کٹ کے راستے سے جانا ہے، امام حسین لے جائیں گے، اس لیے پوری عمر یزیدی لشکر میں رہا، ایک شب حسین کے حوالے کی، حسین نے حر کو علیہ السلام بنا دیا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ سر السیر وہ کشتی ہے سید الشہداء۔ دوسری بات، راستہ بتانے والے دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ بتانے والا، میں آیا الہ آباد میں، شہر الہ آباد میں اگرچہ میں آیا ہوں، راستہ نہیں پتا ہے مجھے۔ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ رانی منڈی کہاں ہے، ایک صاحب آئے، آنے کے بعد کہا یہاں سے آپ سیدھا چلے جائیے، پھر لیفٹ میں مڑیے گا، لیفٹ میں مڑنے کے بعد 10 میٹر جائیے گا، رائٹ میں ایک گلی ہے، وہاں اندر سے جب جائیے گا نکلیے گا وہ رانی منڈی ہے۔ یہ بھی راستہ بتانا ہے، اور صحیح بھی بتایا ہے آپ نے۔ بعض لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جلدی جلدی میں غلط راستہ بتا دیں۔ ہم نے نہ اسلام میں غلط راستہ بتانے والوں کو مانا ہے، اور نہ ہی دنیاوی اعتبار سے اعتبار کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ آپ نے بتایا، میں چلا گیا، اب ہو سکتا ہے بھول جاؤں، ہو سکتا ہے ایک موڑ پہلے ہی مڑ جاؤں، یہ ہوتا ہے نا۔ ایک مرتبہ میں نے راستہ پوچھا، آپ نے یہ والا طریقہ اپنایا۔ ایک مرتبہ راستہ پوچھا، کہا نئے ہو؟ میں نے کہا جی، ہاتھ پکڑا، رانی منڈی میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ رانی منڈی میں چھوڑ دیا۔ پہلے والے میں گم ہونے کے چانسز ہے، دوسرے والے میں گم ہونے کا چانس نہیں ہے۔ امام حسین بھی کشتی نجات ہیں، دیگر افراد بھی کشتی نجات ہیں، لیکن سید الشہداء وہ ہیں جو موصول کر دیں گے مطلوب تک، یعنی ہاتھ پکڑیں گے اور لے جا کر دکھا دیں گے کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے، لیکن دوسرے راستوں میں ہو سکتا ہے ہماری کوتاہی اور ہم گم ہو جائیں۔ یہ دو فرق۔ علامہ امینی بڑے پائے کے عالم ہے، کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے پڑھیے گا نہیں، چونکہ جادو کر کے لکھی گئی ہے اور گمراہ ہو جائیں گے آپ۔ آپ سے مراد کون ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ علامہ امینی نے 11 جلد کتاب، ٹوٹل ملا کر 13 جلد ہے۔ یہ کتاب صرف اس لیے لکھی ہے کہ ایک صاحب آئے، آنے کے بعد کہا کہ شیعوں کا ایک جھوٹ یہ ہے کہ غدیر کہتے ہیں، غدیر ہوئے ہے، ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہے اسلام میں، پتہ نہیں کہاں سے ان لوگ بیان کرتے ہیں۔ غدیر کا انکار کیا، علامہ امینی نے 11 جلدوں میں ثابت کر دیا کہ نہیں، ہماری کتاب چھوڑ دیجئے، یہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے، یہ 11 جلدیں، زحمت کریے گا پڑھ لیجئے۔ اب جب دیکھا کہ نہیں جھوٹ تو سامنے آ گیا، تو کہا نہ، اس کتاب کو کوئی نہ پڑھے کیونکہ جادو کر کے لکھی گئی ہے، جو پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ گمراہ سے مراد شیعہ امیر المومنین بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد الغدیر وہ کتاب ہے جس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گمراہیت، ورنہ یہ الغدیر وہ ہے اب تک کی جو تاریخ بتا رہی ہے 1.25 لاکھ ہدایت پا چکے ہیں اس کے ذریعے سے،
اتنے ہی جتنے نبی کے ساتھ غدیر میں گئے تھے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اللہ بھی دکھاتا ہے حق ادا کر دیا اس کتاب نے. غدیر کے حوالے سے لکھی تھی، حاجیوں کے برابر مستبصرین ہو گئے. جادو کے کر کے لکھی گئی ہے، گمراہ کر دیا جاتا ہے. اس کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں علامہ امینی، کہتے ہیں ایک دو شخص تھے، میاں بیوی. ناصبی، ناصبی وہ افراد ہوتے ہیں جو اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں اہل بیت سے. میاں بیوی ناصبی صاحب اولاد نہیں تھے. بڑی دعا کی. دیکھیے جس فرش پہ بیٹھے ہیں، جو بھی صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے یقین کر کے بیٹھ جائیے انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائے گا وہ. کیوں؟ چھٹے امام کی روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، جناب زینب قبر کی زیارت کر آئیں. 1,00,000 وہ عورتیں جن کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے جا کر قیام کیا سید الشہداء کی قبر پر، اور سب کے سب صاحب اولاد ہوئیں. ناصبی اولاد نہیں، یا اللہ اولاد دے دے، نہیں ہوئی. ایک نذر کی، یعنی ناصبیوں نے بھی بتا دیا کہ نذر بدعت نہیں ہے چاہے ہم ناصبی کیوں نہ ہو. بڑے بڑے قصے دیکھ رہے ہوں گے. وہی لوگ، پلٹے گا انسان حق کی طرف، وہی لوگ جنہوں نے بڑے بڑے نعرے لگائے، جلوس نکالنا بدعت، حرام، کل دیکھیے گا کیا ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اہل بیت کے نام پر حرام، دوسروں کے نام پر جائز. ناصبی بار الہ اولاد دے دے، نذر کی. نذر کا متعلق کیا ہے؟ ہم نذر کرتے ہیں پالنے والے اولاد دے دے، مثلا فلاں کا گھر بنا دیں گے، فیس بھر دیں گے فلاں بچے کی، اس مومن کی اس مومنہ کی مدد کر دیں گے، مسجد بنا دیں گے، امام بارگاہ بنا دیں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ نذر ہوتی ہے. دونوں نے نذر کی. پالنے والے اگر ایک بیٹا ہو گیا نا تو ہم اسے لٹیرا بنائیں گے. وہ بھی کہاں کا؟ وہ قافلے جو امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس قافلے کو لوٹنے والا بنائیں گے. نذر. اچھا، اللہ کا امتحان بھی یہ ہوتا ہے کہ صحیح چیز پر آزماتا ہے اللہ، بری چیز جلدی دیتا ہے تاکہ اس میں بھی آزما سکے. توجہ ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بار الہ یہ نذر، متعلق نذر، امام حسین کے قافلے کو لوٹنے والا بنائیں گے. اور الحمدللہ دوسرے سال ایک بیٹا ہو گیا. یا اللہ بیٹی دے دیتا، نذر ہی پوری نہ ہوتی. نہیں، اللہ کی ہدایت دیکھیے کیسے کیسے شامل ہوتی ہے. ایک بیٹا. اگر ہمارے معاشرے میں کسی بیٹے کو ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو بچپن ہی سے ٹرین کیا جاتا ہے اس کو کہ تم کو ڈاکٹر بننا ہے، یہ کام کرو، پڑھائی ایسے کرو، اس سے مشورہ کرو، فلاں فلاں. یہ بچہ پروان چڑھتا ہے ڈاکٹری سن سن کر. اب جسے مانگا ہی اس لیے گیا ہو قافلے حسین کو لوٹے، اسے بھی تو ٹریننگ دی گئی ہوگی، دی جا رہی ہوگی. تمہیں قافلے کو لوٹنا ہے، الگ الگ طریقے بتائے گئے ہوں گے کس طریقے سے. یہ بچہ پروان چڑھنے لگا اور آخرکار وہ وقت آیا کہ جب رشید جوان ہو گیا.
माँ बाप ने कहा कि नजर अदा करने का वक्त आ गया है। छठी जिल्द में है, अल्लामा अमीनी ने लिखा है, इस बच्चे का नाम अबुल गादिया है। नजर पूरा करने का वक्त आ गया, क्या किया जाए? कहा जाओ अपने हवाली मवाली साथियों के साथ पहला काफला, जैसे पहला रोजा रखा जाता है, पहला काफला लूटना है। ठीक सहरा की तरफ चला गया। साथी भी इसके कितने 20 मुसल्लाह, तलवारें लिए हुए, असलहे लिए हुए। काफला आए तो लूट लिया जाए, सवाब का काम करने जा रहे हैं, सैयद शुहदा के ज़ायरीन को लूटने जा रहे हैं। तो देखिए कुरान इसीलिए कहता है कि अगर सही हादी ना होना तो गलत को भी सही मान लिया जाएगा और सही को भी गलत मान लिया जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक उम्र तक एक अमल को अंजाम देते हैं क्योंकि वो उसे अच्छा समझते हैं, बाद में समझ में आता है ये तो बुरा काम था, और एक बुराई को अंजाम देते हैं, बाद में समझ में आता है ये अच्छा काम था। गया साथियों के साथ, अपने 20 साथियों के साथ काफला लूटने। देखा कोई काफला नहीं है, साथियों को कहा जाओ देख कर आओ, यही गुजरने का रास्ता है, यहीं से आता है, देखो कहां है। 20 साथी जाते हैं, देखते हैं काफला काफी दूर से आ रहा है, अभी पहुंचा नहीं है। आने के बाद अबुल गादिया से कहते हैं कि काफला पहुंचने में बहुत ताखीर है, हम लोग आराम कर सकते हैं, कुछ देर आराम कर लेते हैं। कहा ठीक है, आराम कर लेते हैं। सो गया, साथी आगे निकल गए, तफरीह की गरज, सो गया। और जब सोया तो ऐसा सोया कि काफला आया और निकल गया। आलमे ख्वाब में देखता है कि महशर बपा है। कौन? यही अबुल गादिया। महशर बपा है, किसी को जन्नत वसूल किया जा रहा है, किसी को जहन्नम का ईंधन बनाया जा रहा है। एक मर्तबा फरिश्तों ने तुंद नजर से इसकी तरफ देखा और फरिश्तों ने पकड़ कर जहन्नम की तरफ बढ़ने लगे। बढ़ते जा रहे हैं, अचानक देखा कि पीछे से एक बुजुर्ग की आवाज आ रही है कि रुक जाओ, रोक दो। जब रुके, कहा जी कैसे जन्नत में ले जाओ? कहा मौला ये आपके ज़ायरीन को लूटने के लिए बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, सोया हुआ है। कहा जन्नत में ले जाओ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे ज़ायरीन के ऊंटों के पैरों की खाक इसके बदन पर बैठ गई है। तवज्जो है या नहीं? काफला गुजर गया था, मेरे ज़ायरीन के ऊंटों के कदमों की खाक इसके बदन पर बैठी है, इसलिए अब ये मुस्तहक हो गया कि जन्नत में जाए। जिसके ज़ायरीन के ऊंटों के पैरों की खाक अगर किसी नासिबी पर पड़ जाए उसे जन्नती बना दिया करती है। तो अब अगर हम अपनी कब्रों में खाके शिफा का तकिया करें, क्या हमें बख्शवा नहीं सकती? सलावत बर मोहम्मद वाले अबुल गादिया उठता है। उठने के बाद देखा काफिला निकल चुका है। फौरन 92 बंद का कसीदा कहता है अमीरुल मोमिनीन की शान में, जिसमें गदीर का भी तज़किरा है। अल्लामा अमीनी इसीलिए इस वाक़े को अल गदीर में जिक्र करते हैं कि गदीर के शुअरा कौन कौन हैं। उनमें एक नासिबी फर्द जो हुसैन के ऊंटों के
قدموں کی خاک سے ہدایت پا گیا تھا، اس کا نام بھی لے کر آتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا حسین کی کشتی بڑی تیز جاتی ہے، وہ حر ہو یا ابو الغادیہ، اگر صدق دل سے آ گئے تو جنتی بنا دیا کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآلہ یہ عظمت امام حسین ہے جس فرش پر آپ بیٹھے ہیں۔ معمولی فرش ازا نہیں ہے، اس لیے بہت احتیاط۔ آ گیا محرم، ہیں کچھ لوگ جن کا کام ایام ازا میں صرف اعتراض ہے۔ ہمیں صدیقہ طاہرہ نے کیوں مانگا تھا؟ اگر اعتراض کرنے کے لیے مانگا تھا تو بسم اللہ، اگر عزاداری کے لیے دعا کی تھی تو پھر عزاداری کریں۔ زیادہ یہ نہیں سمجھ میں آتا یہ ایسے کیوں ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا اب کیوں ہونے لگا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری فضولیات جو چلی آ رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو محرمی عالم ہے، صرف ایام ازا میں نکلتے ہیں 2-4-8 اعتراض لے کر، پھر وہ محاق میں چلے جاتے ہیں، چاند جیسے پردے میں چلا جائے، اماوس کی رات آ جاتی ہے اس طریقے سے، پھر دوسرے سال آئیں گے، دھوکہ نہ ہو جائے۔ ہمیں عزاداری کرنا، عزاداری کی جو صحیح روش ہے، طریقہ ہے، حرام عمل کو چھوڑیے عزاداری کریے، مکروہات کو چھوڑیے عزاداری کریے۔ پھر کسی کو حق اعتراض نہیں ہے اس میں کہ ایسے کیوں، فلاں کیا، ہمیشہ وہی فرش ازا، بس ہو گیا۔ سید الشہداء کے فرش ازا کی عظمت کو پہچانیے۔ آیت اللہ بروجردی کے پاس لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں آغا فتویٰ دیجئے، ہمارے گاؤں میں علم کے بجائے کھجور کا درخت اٹھا کر لوگ لے چلتے ہیں، علم نہیں لے جاتے، کھجور کا درخت لے جاتے ہیں بشکل علم، تو فتویٰ دیجئے بند کریں۔ آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ مجھے امام حسین کی والدہ سے حیا آتی ہے کہ میں ان سب معاملے میں فتویٰ دوں۔ کر رہے ہیں عزاداری، کھجور کا درخت اٹھانا حرام ہے؟ نہیں۔ مکروہ ہے؟ نہیں۔ تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ کرنے دیجیے عزاداری۔ چھٹے امام کی خدمت میں آیا ایک امام اعظم جس کو کہا جاتا ہے، آیا، آنے کے بعد کہا کہ آپ کے شیعہ جو ہے صرف لعنت کرتے ہیں کوفے میں، کوفے کا رہنے والا تھا نا، کہا کوفے میں لعنت کرتے ہیں، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں ممکن ہے یہ وائرس ہمارے اندر بھی آ گیا ہو بعض جگہ پر۔ کہا کہ لعنت کرتے ہیں تو آپ کچھ لکھ کر دیجئے تحریر، لے جا کر بتاؤں کہ تمہارے امام نے منع کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ میری بات نہیں مانتے ہیں، وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ اچھا ہوا کیا؟ جب یہ آیا ملنے تو اجازت مانگی یاسر خادم سے، خادم نے امام سے آ کے کہا، امام نے کہا نہیں وقت نہیں ہے میرے پاس، جا کے کہا وقت نہیں ہے، چلا آیا اندر اجازت کے بغیر، دروازے پر بیٹھا رہا، تھوڑی دیر پر آگے بڑھتا ہوا امام کی خدمت میں آ گیا اور کہنے لگا ایسا ایسا آپ تحریر کریے۔ حضرت نے فرمایا کہ میری بات نہیں مانیں گے وہ لوگ۔ دیکھیں تقیہ کا دور کیا دور تھا، کہا میری بات نہیں مانیں گے، کہا نہیں آپ ہی کی تو مانتے ہیں، وہ تحریر کریے، منوانا میری ذمہ داری۔ کہا نہیں میں تحریر نہیں کروں گا، اپنی تحریر کو ضائع نہیں کروں گا، تم لے جاؤ اور وہ میری بات نہ مانے۔ نہیں لکھا امام نے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ
کہ تم مطمئن ہو کہ وہ میری بات مان لیں گے؟ کہا ہاں ہاں مان لیں گے، آپ ہی کی مانتے ہیں۔ یعنی میں مطمئن نہیں ہوں میری بات مانے۔ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ میرے اور تمہارے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کہا کچھ نہیں، یہ میں بیٹھا ہوں، یہ سامنے آپ بیٹھے ہیں۔ کہا ان میں اور مجھ میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہا میلوں کا فاصلہ ہے، وہ کوفہ، آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا میں نے منع کیا تھا نا اندر آنے۔ جس میں فاصلہ کم ہے، جب وہ میری بات نہیں مان رہا ہے تو جو دور ہے وہ میری بات کیا مانیں گے؟ میں نہیں لکھتا۔ کیا ہوا؟ اعتراض کرنے والا آیا، لکھنے کہہ رہا تھا، امام نے نہ لکھ کے بتا دیا کہ جس کام میں لگے ہو لگے رہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآلِ محمد۔ لہذا ایام عزا کا یہ حصہ ہمارے حق میں نہ آئے کہ صرف اعتراض، یہ ایسے کیوں، یہ ویسے کیوں، یہ والی مجلس کیوں۔ موقع ہے، جائیے، جتنی مجلس کرنا ہے کریے، جیسے عزاداری کرنا ہے کریے۔ جواب سید الشہداء کی والدہ کو دینا ہے، یہ جان کر عزاداری کریے۔ اور ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اسی لیے کہ یہ موقع، یہ فرصت ہمارے ہاتھوں سے نہ چلی جائے۔ مجلس ہر وہ بزم مجلس ہے جہاں دو لوگ بیٹھے ہوں اور ذکر اہل بیت کریں، وہ مجلس ہے۔ جاہ و جلال، شان و شوکت مجلس کی قبولیت کا سبب نہیں ہے۔ جی اگر جاہ و جلال والی مجلس خصوصی اخلاص کے ساتھ ہو وہ بھی قبول ہے۔ دو لوگ بیٹھ کے آپس میں ذکر امام حسین کر رہے ہیں وہ بھی قبول ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہاں زیادہ ثواب، یہاں کم نہ۔ جس کا خلوص زیادہ ہوگا اسے ثواب زیادہ مل جائے گا، چاہے وہ ایک مجلس میں بیٹھا ہو یا ایک فرد کی مجلس میں بیٹھا ہو۔ خلوص بنیاد عمل ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں سید الشہداء کی مجلس کے لیے۔ آج پہلی محرم شب اولا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں رائج یہ ہے کہ آج کی شب چند مصائب ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، جن میں سے ایک اس قافلے کا مصائب پڑھا جاتا ہے جو مدینے سے روانہ ہو رہا ہے۔ عزیزوں، کیفیت روانگی آپ نے مقاتل میں پڑھا ہوگا اور بارہا سنا ہوگا، میں بھی اس کیفیت روانگی کو بیان کر رہا ہوں۔ نامہ آ چکا، بیعت طلب کی جا چکی، جنت کے جوانوں کے سردار کو خود بلایا جا رہا ہے دربار میں کہ بیعت کر لیجئے، علی کا بیٹا ہے، باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بلایا جا رہا ہے، بیعت نہیں ہوئی۔ لوگوں کی نظریں سید الشہداء پر ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کا عمل بتائے گا کہ اسلامی عمل کیا ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ بیعت سے انکار ہو گیا، بیعت سے جب انکار ہوا، گھر آتے ہیں، ہاشمی جوانوں کو اکٹھا کیا، کہا کل صبح ہم مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ عورتوں کے درمیان آتے ہیں، کہتے ہیں صبح سویرے ہم مدینے سے روانہ ہو جائیں گے۔ ایک شور و غل بنی ہاشم میں ہوتا ہے کہ کون جا رہا ہے؟ وہ جا رہا ہے جس کے جد نے مدینے کو بسایا تھا۔ ایک مرتبہ مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے تھے، مدینۃ النبی جس نے بنایا تھا اسی کی اولاد مدینہ چھوڑ رہی ہے۔
اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اسی تاریکی شب میں امام حسین نے ایک اور کام کیا ہے۔ پہلا کام یہ کہ جب صبح سویرے نکلنا ہے، امام حسین رات کو جاتے ہیں سب سے پہلے اپنے جد کی قبر پر، نبی کریم کی قبر پر جاتے ہیں۔ جانے کے بعد ایک ہاتھ امام نے قبر نبی پر رکھا اور دو زانو بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کہا اے مدینہ تو جدنا، اے ہمارے جد کے مدینے، آیا مجھے رخصت ہے؟ اے میرے نانا، میں مدینے سے جا رہا ہوں، میں رخصت طلبی کے لیے آیا ہوں، کیا اپنے چھوٹے حسین کو رخصت دے رہے ہیں؟ اجرکم علی اللہ۔ قبر رسول میں لرزہ ہوا، ایک آواز آئی، واہ حسینہ ارخسینہ، اے حسین ہم نے آپ کو اجازت دی۔ ایک مرتبہ جد کی قبر سے بہت روئے لپٹ کر مقاتل کا جملہ ہے کہ جب جد کی قبر پر اپنے سینے سے قبر کو لگایا، امام حسین خواب میں چلے گئے، سو گئے۔ ایک مرتبہ بیدار ہوتے ہیں تو گریہ کرتے ہوئے بیدار ہوتے ہیں۔ بنی ہاشم کے جوانوں نے کہا مولا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ابھی ابھی خواب میں نانا آئے تھے اور کہہ رہے ہیں اے حسین آپ کا انتظار کربلا کر رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ جد کی قبر سے رخصت ہوئے، ایک مرتبہ بھائی کی قبر پر گئے۔ سید الشہداء کس کی قبر پر گئے؟ بھائی کی قبر پر گئے۔ اصول تو یہ ہے نانا کی قبر کے بعد بابا وہاں تھے نہیں تو ماں کی قبر پر جانا چاہیے تھا، لیکن پہلے سید الشہداء امام حسن مجتبی کی قبر پر گئے ہیں۔ جانے کے بعد رخصت طلبی کی، اور پھر تیسرا مرحلہ وہ تھا کہ راوی کہتا ہے بنی ہاشم کے جوانوں نے لکھا کہ سید الشہداء والدہ کی قبر کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن انداز بدلا ہوا ہے۔ جب نانا کی قبر پر جا رہے تھے، باوقار جا رہے تھے، اطمینان سے قدم بڑھا رہے تھے، بھائی کی قبر پر گئے، وقار کے ساتھ گئے، لیکن جب اماں کی قبر پر گئے، جیسے ایک بچہ ماں کے دامن سے لپٹتا ہے، حسین ماں کی قبر سے لپٹے۔ واہ اماں، واہ اماں، جزاکم ربکم خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ قبر سیدہ پر آئے، اماں آپ کا حسین مدینے سے جدا ہو رہا ہے، اب قیامت میں ملاقات ہوگی، اماں اس مدینے میں حسین کو رہنے نہیں دیا گیا۔ اماں آپ وہی ماں ہے نا جب میری ولادت ہوئی، سید الشہداء جب آئے دنیا میں، اماں آپ وہی ماں ہے جب میری ولادت ہوئی، جبرائیل نازل ہوئے، نبی کریم کو ایک خبر سنائی، نبی کریم رونے لگے۔ ایک مرتبہ روتے روتے جبرائیل نے کہا اے رسول اللہ ذرا دھیرے گریہ کریے، سیدہ نہ سن لے، فاطمہ نہ سن لے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، سنا بابا بابا، یہ کس کی سنانی تھی؟ کہا بیٹی جبرائیل آئے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں یہ بیٹا جو پیدا ہوا ہے، جو دنیا میں آیا ہے، حسین اسے 3 دن کا بھوکا و پیاسا کربلا کے بن میں شہید کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ سیدہ بیٹھ جاتی ہے، بابا
اس امت نے، میرے حسین نے اس امت کا کیا بگاڑا ہے؟ میرے بیٹے کو شہید کر، اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ امام حسین قبروں کی زیارت سے فارغ ہوئے، ایک مرتبہ گھر پر آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں چاشت میں صبح کے وقت نماز صبح کے بعد ہمارا قافلہ حرکت کرے گا، صبح کی نماز ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ قافلہ حرکت کو تیار ہے، محملیں سجنے لگیں، عماریاں سجنے لگیں۔ ایک مرتبہ جب عماریاں سج گئی، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب عماریاں سج گئی ہیں، ایک مرتبہ جوانان بنی ہاشم نے سارے نامحرموں کو دور کی جانب کر دیا، کہا دور ہو جاؤ، ہم پیچھے کی جانب گئے۔ ایک مرتبہ حلقہ بنایا، حلقے میں کچھ عورتیں داخل ہوتی ہیں، کچھ بیویاں آتی ہیں، اور جب بیویاں آئیں محمل تیار۔ ایک مرتبہ ایک بیوی محمل کی طرف آگے بڑھی، جناب علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، بڑھنے کے بعد اس بیوی کو سوار کیا۔ ایک مرتبہ ایک اور خاتون آگے بڑھی، جناب قاسم آگے بڑھے، بیویاں بڑھتی گئیں، ان کے محارم آگے جاتے گئے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے جن کی چادر زمین سے لگ رہی ہے، وہ آگے بڑھی۔ ایک مرتبہ عباس بن علی آگے بڑھتے ہیں، ایک زانو زمین پر رکھا، ایک زانو کی طرف اشارہ کیا، کہا اس زانو پر قدم رکھ کر محمل میں سوار ہو جائیے۔ وہ بی بی عباس کے زانو پر قدم رکھتی ہے اور محمل میں سوار ہو گئی۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ ایک مرتبہ پلٹ کر کہا ارے تجھے پتا نہیں یہ عباس کی بہن زینب ہے۔ پردے کا اہتمام، عباس سوار کرنے والے، میں کہوں گا بی بی شاید آپ کربلا میں 10 محرم کے بعد یہی انتظار کر رہی تھی، ساری بیویوں کو سوار کیا، جب کوئی نہ رہا مقتل کا رخ کیا، اے عباس مدینے میں سوار کیا تھا، یہاں بہن کو کون سوار کرے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی ایمان۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع الدعاء۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پالنے والے ہمیں صحیح معنی میں حسینی بنا دے۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جو زندان میں ہیں انہیں زندان سے رہائی عطا فرما، پالنے والے محمد و آل محمد کا صدقہ بار الہ جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرما، جنہیں اولاد دی ہے پالنے والے ان کی اولاد کو نیک بنا دے۔ بار الہ ہمیں دینداری کی طرف رغبت فرما، پالنے والے
ہمیں ولایت اہل بیت سے سرشار فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام عزاداران حسینی کو بار الہ صحت و سلامتی عطا فرما۔ بار الہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ پالنے والے جن لوگوں نے ہمیں اس فرش عزا سے آشنا کیا ہے، پالنے والے ان کی بخشش فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین۔